اخلاق رذیلہ سے مراد شہوت، غضب، کینہ، بغض، حسد، کبر، بڑائی، یہ بھی اخلاق رذیلہ میں انسان کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ تو عام طور پہ تو ہم سب اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، عملی طور پہ کہتے ہیں میں نے نہیں ماننی، نہ اللہ کی ماننی ہے نہ رسول کی ماننی ہے، میں نے اپنی کرنی ہے۔ یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، اپنے عمل سے ایسا کہتے۔ تو یہ اخلاق رذیلہ ہیں۔ لیکن اب دیکھیں یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا رکھا ہے تزکیہ نفس کا۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہماری منزل اللہ ہے۔ اب یہ فاصلہ کیسے طے ہوگا؟ کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے نا چہ نسبت خاک را با عالم پاک، کہ اس عالم کی مٹی سے عالم پاک کی تو کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہماری منزل قرار دے دیا کہ تم نے میرے پاس آنا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری منتہا، تیرا انتہا تو میں ہوں، تجھے میرے پاس آنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 12 قسمیں کھائی ہیں، 12 یا 8 ہیں جو بھی ہیں، والشمس وضحاہا۔ تو اور اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے قسموں کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ یہ قد کا جو لفظ آتا ہے نا، یہ یعنی مضبوطی کے لیے آتا ہے، یقیناً قد افلح، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، مطلب یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بڑی ایک نکتے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور نفس کو آلودہ پیدا کیا ہے، نفس کو آلودہ پیدا کیا ہے، اور اتنا آلودہ نہیں ہے کہ یہ صاف نہ ہو سکے۔ پھر صفائی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ نفس کو آلودہ بنایا اور پھر اس کی صفائی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بھئی یہ نفس تو آلودہ ہے، تم اپنی معراج اگر چاہتے ہو، منزل میں کامیابی چاہتے ہو، اپنی جو بھی تمہارا مقصد ہے، اور یا تم میرے دربار میں آنا چاہتے ہو تو اس نفس کی صفائی کر لو۔ تو جب تم صفائی کر لو گے تو تم پاک ہو جاؤ گے۔ جب نفس پاک ہو گیا تو تمہارا کام بن جائے گا۔ اب صفائی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوائی ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے، ہر چیز کی۔ تو نفس کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ میں نہیں تو، میں نہیں تو، تو ہی تو۔ اپنے آپ کو آپ یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ کے اگر کوئی انسان اللہ کی مرضی کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، تدریجاً کہہ لے، لیکن اتنا وہ ٹائم نہیں لگتا اس میں۔ تو بہرحال تزکیے کی دیکھیں، اگر میں اس کی ایک اور مثال دوں، یعنی اس کی اہمیت کی، الانسان مرآۃ الرحمن، انسان کا دل جو ہے یہ رحمان کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں رحمان کی تصویر نظر آ سکتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ تمہیں اپنا آئینہ تو دیا ہے، لیکن اس پہ میں نے تھوڑی سی آلودگی ڈال دی ہے، تھوڑی سی آلودگی ڈال دی ہے۔ اس کو تم صاف کر لو تو چمک جائے گا، سیکل ہو جائے گا، چمک جائے گا۔ لوکنگ گلاس پہ آپ دیکھ لیں، ویسے بھی اگر کوئی مٹی وٹی ہے تو وہ اپنا کام نہیں کرتا۔ آلودگی آپ پسند بھی نہیں کرتے۔ آپ کے کمرے میں جو سنگار میز ہے یا جو بھی ہے آئینہ ہے، تو اس پہ اگر کسی نے مٹی مل دی ہو تو آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ اس کی صفائی کریں گے۔ اسی طرح یہ بڑا آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک آئینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے
اور اس میں یعنی اللہ جلوگر ہو سکتا ہے، اللہ کا نور آ سکتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی آلودگی ہے، اور آلودگی کو ہٹانا بڑا آسان ہے، اور وہ کلمہ طیبہ ہے، باقی تو تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال تزکیہ نفس جو ہے وہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اب یہ آلودگیاں کیا ہے، تھوڑا سا یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دنیا کی سوچ جو ہے یہ ایک آلودگی ہے، دنیا کا خیال ہے، دنیا یہ بھی آلودگی ہے۔ پھر اس میں نفس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو آلودگیاں ڈال دی ہیں، اس میں خواہشات نفس ہیں، اس میں شہوات ہیں۔ شہوات کو ہم ایک خاص معنی میں لیتے ہیں، ایسی نہیں ہے۔ شہوات، شہوت، خواہش، حب الشہوات، زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے اچھی کر دکھائی گئی ہیں شہوات، شہوات کی محبت۔ تو اس میں مال بھی ہو سکتا ہے، شہوت مال کی، ہرس ہوتی ہے نا کہ اور مال، اور مال، اور بچے، اور تو یہ اور جو ہے یہ ہرس جو ہے یہ بہرحال اخلاق رذیلہ جو علماء ہیں اس کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ۔ اس میں آپ کا یعنی اخلاق رذیلہ سے مراد شہوت، غضب، کینہ، بغض، حسد، کبر، بڑائی، یہ بھی اخلاق رذیلہ۔ انسان کہتا ہے میں بڑا ہوں، تو عام طور پہ تو ہم سب اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، عملی طور پہ کہتے ہیں میں نے نہیں ماننی، نہ اللہ کی ماننی ہے نہ رسول کی ماننی ہے، میں نے اپنی کرنی ہے۔ یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، اپنے عمل سے ایسا کہتے ہیں۔ تو یہ اخلاق رذیلہ ہیں۔ لیکن اب دیکھیں، یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا رکھا ہے تزکیہ نفس کا۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہماری منزل اللہ ہے۔ اب یہ فاصلہ کیسے طے ہوگا؟ کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے نا، چے نسبت خاک را با عالم پاک، کہ اس عالم کی مٹی سے عالم پاک کی تو کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی منزل کا یعنی اپنے آپ کو ہماری منزل قرار دے دیا کہ تم نے میرے پاس آنا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری منتہا، تیرا انتہا تو میں ہوں، تجھے میرے پاس آنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے۔ تو دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، آج کے مسلمان کا باطن پر یقین نہیں ہے، اس کا یقین ہے ظاہر پہ۔ پھر باطن سے جو بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں یہ اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو اس معاشرے میں موجود ہے۔ باطن پر یقین نہیں ہے، حقیقت پر یقین نہیں ہے۔ بعض لوگ دین کے ظاہر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، داڑھی رکھ لو، ایسی کرو، ویسی کرو، یہ کرو، وہ کرو، نماز کے فرائض سیکھو، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اہمیت اگر آپ دین کے ظاہر کو دیکھیں گے اور باطن کو بھول جائیں گے تو پھر آپ کو وہ باطن حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں انسان کی جو بنیاد ہے اس کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، سوچ ہے۔ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں زندگی کا ایک خیال ہے، ایک جذبہ ہے، بغیر جذبے کے زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ جذبہ ہے، خواہش ہے، جذبہ ہے، جو بھی ہے اس پہ میں بحث نہیں کر رہا، لیکن ہم سب کی جو خواہش ہے اکثریت کی، وہ کہتے ہیں میری زندگی اچھی گزرے، اے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، سکون دے، آرام دے، رزق میں برکت دے، یہ ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑا ہے اور اس کا اپنی حقیقت پر تو یقین نہیں ہے۔ یہ اپنی ظاہر کو دیکھ رہا ہے، میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میں عورت ہوں، میں تو بڈھا ہو گیا،
میری تو داڑھی سفید ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، میں تو بیمار ہو گیا، میری تو بیوی نے ناپ کے دم کر دیا ہے، میرے تو شوہر میرے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ دیکھیں عورت شوہر کے یہ ایسی اولاد بڑی تنگ کرتی ہے، یہ بڑا پریشان کرتا ہے، وہ ظاہر میں گم ہے۔ یہ کافر کی پہچان ہے کہ یہ آفاق میں گم ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، کافر کی پہچان یہ آفاق میں، یہ اس کو مسئلہ ظاہر کا ہے، باطن اس لیے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت اس کی باطن ہے۔ دیکھیں یا تو آپ کا دل کالا ہوگا یا جو ہے براق ہوگا، چمک رہا ہوگا، ہمیں تو اس کی کوئی کسی نے بتایا نہیں ہے، اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو آپ کا دل پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا۔ دوسری طرف میں بتا رہا ہوں مشرک نجس ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم